شمیم حیدر رمزی آج کی تقریر کے صدر بھی ہیں اور ان کی فاروق بھائی سے طویل رفاقت رہی. اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں بھی میں ان کے وقت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ بھی مسلط نہیں کیا, صرف اپنے رائے دی اور یہ کہا کہ باقی تم نے جو کرنا ہے وہ تمہاری ذمہ. اس کتاب میں نام مشہدی کے نام ایک ایسا مضمون ہے جو پڑھنے کے لائق ہے. ویسے تو اس کتاب کا ایک لفظ آپ کو اچھا لگے گا. اس میں فاروق بھائی کے اپنے مضامین جو انہوں نے پچھلے اپنی وفات سے 1 سال پہلے لکھے, اور ان کے اساتذہ کے مضامین, ان کے دوستوں کے مضامین اور ان کے فیملی کے جو افراد ہیں انہوں نے مضامین لکھے. یہ جو نام مشہدی کے نام ہے یہ وہ مضمون ہے جو فاروق بھائی کو, جن لوگوں نے ان کے خطوط کے جواب میں لکھے, وہ ان کی لائبریری سے مجھے ملے, اور اس 32 خطوط تھے جن میں سے 22 خطوط پر جناب پروفیسر ڈاکٹر شمیم حیدر ترنزی نے یہ مضمون لکھا ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر شمیم حیدر ترنزی کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر ڈاکٹر شمیم حیدر ترنزی. اقتصاد کا پیرایا اختیار کیا, وہ اپنی ذات میں منفرد شخص تھا, وہ اس دنیا کا شخص تھا ہی نہیں. بہت خوبصورت جملہ. کامل اساتذہ کے تاثرات پر غور کریں تو احساس ہوتا ہے کہ جوہری ہیرے کی قدر و قیمت پہلے سے جانتے تھے. انہیں اسی وقت پتہ تھا کہ ان سے قصب فیض کرنے والا یہ نوجوان مستقبل کا کامیاب انسان ہوگا. اور یقیناً مشہدی اپنے اساتذہ کی امیدوں اور خواہشوں کے مطابق کامران رہا. اس نے ایم اے اردو میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ وصول کیا. ڈاکٹر فاروق مشہدی کے کلاس فیلوز اس کے مداح تھے. اس مداحی میں کہیں بھی مبالغہ یا رنگامیزی نہیں تھی. مشہدی اچھا تھا اس لیے اسے سب اچھا سمجھتے اور اچھا کہتے تھے. ڈاکٹر علمدار بخاری سے مشہدی صاحب کا یارانہ تھا. سارا شہر نہیں تو ہمارا گھر ضرور ویران ہے. تم جیسا مکمل شخص کوئی اور کیا ہو. ماں کے گھٹنے سے لگی مشہدی کی لاڈلی بیٹی زنیرہ بولی, بیماری میں میرا دیا ہوا سویٹر نہیں اتار رہے تھے. انتظار کرتے تھے کہ زنیرہ ابھی آ جائے تو کھانا کھاؤ. سامنے کی کرسی پر بیٹھے اکلوتے بیٹے حسن فاروق نے رندھی آواز میں کہا, میں یہ سوچ کر بہت حیران ہوتا تھا کہ ہم اپنی زندگیاں ان کے بغیر کیسے گزاریں گے. بڑے بھائی خالد جاوید اجمالی انداز اختیار کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے, فاروق کو ذہانت اور دیانت ورثے میں ملی تھی. اسحاق بھائی نے مشہدی صاحب کے جانے پر یوں تبصرہ کیا, سب کچھ موجود ہے, سب کچھ دوبارہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک چیز جو حاصل نہیں ہو سکتی وہ گزر جانے والا انسان ہے. کتاب کے مرتب طارق بھائی نے یوں بیان کیے, مگر زندگی نے اچانک بے وفائی کی چادر اوڑھ لی اور ہم سب کی آنکھوں کا تارا, ہمارے خاندان اور علاقے کا فخر اپنے چاہنے والوں کی آنکھوں کو آنسو دے کر کفن کی سفید چادر اوڑھ کر ابدی نیند سو گیا. گھر کے ان چند نفوس کے الفاظ ڈاکٹر مشہدی صاحب کی شخصیت کا ایسا آئینہ ہے جس میں ان کے بہت سے عکس, ان کی بہت سی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں. ہر عکس دلاویز ہے اور ہر تصویر دلکش. ظاہر ہے
کہ ایک خوبصورت انسان کا عکس بھی تو خوبصورت ہوتا ہے. فاروق مشہدی کبھی طالب علم بھی تھا. جب وہ بی ایڈ میں داخلے کے لیے آیا تو میں کالج آف ایجوکیشن بوسن روڈ ملتان میں پڑھاتا تھا. پھر کسی سیانے کے سمجھانے پر وہ کالج سے بھاگا اور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں داخل ہو گئے. یہ شعبہ 70 کی دہائی میں ہمارے کالج کے پریکٹسنگ اسکول یعنی ماڈل اسکول کے ایک حصے میں کام کر رہا تھا. کالج اور اسکول کی عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں. دونوں طرف سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا. انہی دنوں میں نے ایک طالب علم کی لیاقت کا چرچا شعبہ کے اساتذہ سے سنا. یہ طالب علم فاروق مشہدی تھا. اس طالب علم کے بارے میں جب وہ فاروق مشہدی صاحب داخل ہوئے اور انبار صاحب پڑھا رہے تھے تو میں عمر کا اپنے زیادہ اندازہ نہیں ہونے دیتا کسی کو، لیکن اس وقت میں 20 سال پڑھا چکا تھا. پورے 20 سال. یہ 1976 کی بات ہے. اوکے، تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی. اس طالب علم کے بارے میں 3 کامیاب اساتذہ کی رائے تحریر کرتا ہوں جن کی علمیت اور معلمی دونوں مستند ہیں. اس سے بڑی سند اور کیا ہوگی کہ یہ تینوں شمیم حیدر سے کہیں بہتر ٹیچر تھے اور ہیں. ڈاکٹر انوار احمد کے مطابق ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی ایسی ظاہر اور تصویر سجی ہوئی ہے اور یہ تصویر ہے ہمارے پیارے دوست مشہدی صاحب کی. یہ تقریب کتاب کے تعارف سے کہیں زیادہ شخصیت شناسی کی تقریب ہے. میں ڈاکٹر فاروق مشہدی کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. آپ بتائیں کہ میں موصوف سے متعلق معلومات کہاں سے حاصل کروں؟ آپ کہیں گے بہتر ہے کہ کام گھر سے شروع متعلق جو مضمون ہے وہ پڑھوں. تو مجھے یہ خود احساس ہوا، کل احساس ہوا، فائنل تھا یہ کہ میں اس کا ایک دو حصے پڑھوں گا. کل مجھے یہ خیال آیا کہ وہ پڑھنے کا مضمون اور سننے کا مضمون نہیں ہے میرے پڑھنے کا اور آپ کے سننے کا، بلکہ وہ کتاب سے پڑھنے کا مضمون ہے. تو میں نے اس پہ پھر سوچا اور جب میں دوپہر کے بعد اٹھا ہوں تو میں نے جلدی یہ کاروبار کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو مجھے وہ حکیم یاد آتا ہے جس نے 3 پوڑیاں دی تھیں مریض کو. اس نے کہا کہ جی اس پوڑی کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں پہلے کھانی ہے. تو کہتے ہیں دوسری، کہتا ہے اگر نہیں آرام آئے تو یہ دوسری کھانی ہے. تو اس نے کہا کہ جی یہ تیسری. تو انہوں نے کہا کہ یہ موت سے 10 منٹ پہلے کھانی. نتیجہ یہ ہے کہ 3 مضمون میرے پاس تھے 3 پوڑیوں کی طرح سے. سو آخری پوڑی جو ہے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں. بہت اچھا نہیں ہوگا مضمون کیونکہ میری عادت نہیں ہے، میں بڑی